بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام رابعہ ہے۔ میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، مگر میری شادی بہت ہی اونچے گھرانے میں ہوئی تھی۔ میری سہیلیاں تو جلن کے مارے لال پیلی ہو رہی تھیں اور میں خوشی سے نڈھال، کیونکہ میرا شوہر بھی کسی فلمی اداکارہ سے خوبصورت نہیں تھا۔ گن گن کر میں نے دن گزارے تھے۔ خیر، وہ لمحہ بھی آ گیا تھا جب میں اپنی گٹھیا جیسی گھر سے نکل کر محل کی رانی بن گئی تھی۔ شادی کی سیج پر میرے شوہر نے ہمیشہ میرا ساتھ دینے کے کئی عہد پیما کیے تھے۔ میں بہت خوش تھی، مگر کہتے ہیں نا، ہر پھول کے ساتھ ایک کانٹا بھی ہوتا ہے۔ ہر خوشی کے آغوش میں ایک ننھا سا غم بھی چھپا ہوتا ہے۔ اس بات کی سمجھ مجھے اپنی شادی کے بعد آئی۔ میں اپنے گھر میں صبح دیر سے اٹھنے کی عادی تھی۔ میرا سسرال بھی کافی ماڈرن تھا۔ مجھے ایسے لگتا تھا یہاں پر بھی کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ میرے سسرال میں تھا ہی کون، ایک شوہر، ایک ساس اور ایک نند، اس لیے میں گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہی تھی جب اچانک ہمارے کمرے کا دروازہ کسی نے زور زور سے کھٹکھٹایا تھا، جیسے کوئی بوچھال آ گیا ہو۔ میرے شوہر مصطفیٰ، وہ بھی گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ میں بھی اپنی آنکھیں ملتی اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ دروازے پر دستک بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ مصطفیٰ نے جلدی سے دروازہ کھولا تو سامنے میری نند لائبہ کھڑی تھی۔ وہ اپنے بھائی کو پیچھے کرتے ہوئے مجھ تک پہنچ چکی تھی اور ایک ادا سے بولی، بھابھی آپ ابھی تک سو رہی ہیں، جلدی سے اٹھیے، مجھے آپ کے ہاتھ سے ناشتہ کرنا ہے۔ میری ساری دوستیں اپنی بھابھیوں کے ہاتھ سے ہی ناشتہ کرتی ہیں۔ میں اس اچانک افطار پر گھبرا سی گئی تھی۔ لائبہ کے پیچھے ہی میری ساس بھی پہنچ آئی تھی۔ وہ لائبہ کو ڈانٹ رہی تھی کہ یہ کیا بچپنا ہے، ابھی تو بہو نے میٹھا بھی نہیں بنایا۔ تو لائبہ بولی، پہلے میٹھا بنا لیں گے بھابھی، پھر میرے لیے ناشتہ بنا لیں گی۔ پھر وہ بولی، بھابھی آپ 15 منٹ میں فریش ہو کر کچن میں آ جائیے، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ ساس اور نند کے جانے کے بعد میں نے مصطفیٰ کی جانب طلب نظروں سے دیکھا۔ وہ اپنی بہن کی اس حرکت پر مسکرا رہے تھے۔ مجھے خوب تپ چڑھی تھی، اس لیے میں بولی، مصطفیٰ مجھے لائبہ کی یہ حرکت بالکل بھی اچھی نہیں لگی، اسے جا کر سمجھائیے کہ میں اس گھر کی بہو ہوں، ملازمہ نہیں۔ میرے اس بات پر مصطفیٰ کے ماتھے پر بال پڑ گئے تھے۔ لہجے میں تھوڑی سی کڑواہٹ بولے تھے، رابعہ آج تو تم نے ایسی بات کر لی، مگر میں دوبارہ تمہارے منہ سے کچھ ایسا نہ سنوں۔ لائبہ میری اولاد کی طرح ہے، ابو کے انتقال کے بعد میں نے اسے باپ بن کر پالا ہے۔ اگر تم نے آج کے بعد لائبہ کو کوئی بھی بات ماننے سے انکار کیا تو تمہیں ہاتھ پکڑ کر تمہارے میکے چھوڑ دوں گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ مصطفیٰ کی بات سن کر میری آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ کوئی نئی دلہن کے ساتھ یوں بھی کرتا ہے بھلا؟ میں فریش ہو کر کچن میں چلی گئی تھی، جہاں لائبہ کی فرمائشوں کی لمبی لسٹ تیار تھی۔ میں نے اس کی مرضی کے مطابق سب کچھ بنا ڈالا تھا۔ لائبہ مجھ سے عمر میں 1 سال ہی چھوٹی تھی، اتنی وہ بچی بھی نہیں تھی کہ اسے احساس نہ ہوتا کہ نئے نویلی دلہن کے 100 طرح کے ارمان ہوتے ہیں۔ خیر، پھر تو جیسے ہی میں ہر چیز کی عادی ہوتی چلی جا رہی تھی، مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ اس گھر میں لائبہ کا ہی سکہ چلتا ہے۔ میں بھی مصطفیٰ کی خاطر لائبہ کے ساتھ پیار محبت سے پیش آتی تھی۔ ہماری شادی کو 4 ماہ ہو چکے تھے، مگر ابھی تک کوئی اولاد اللہ نے نہیں دی اور مجھے اس خوشی سے محروم رکھا۔ میں دن رات اولاد کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ مجھے مکمل یقین تھا کہ جو میری اولاد ہو جائے گی تو لائبہ کی اہمیت گھٹ جائے گی۔ مجھے ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ گھٹن والے ماحول سے نکلیں گی تو انشاءاللہ اولاد بھی ہو جائے گی۔ اس لیے میں ہنی مون پر جانا چاہتی تھی، لیکن مصطفیٰ اپنی مصروفیات میں اتنا وقت نہیں نکال رہے تھے۔ ہم ہنی مون پر ہی چلے جاتے، میں بھی ان کے پیچھے ہی پڑ رہی تھی تو وہ مجھ کو ٹال دیتے تھے۔ اللہ اللہ کرے مصطفیٰ نے میری بات مان لی تھی۔ وہ بولے تھے کہ ہنی مون پر چلیں گے تو میں بہت خوش تھی۔ سارا دن تیاریاں کرتی رہی۔ رات ڈنر پر انہوں نے میری ساس کو بتایا تھا کہ ہم 3 ہفتوں کے لیے ہنی مون پر جا رہے ہیں، ادھر سے ہی ہم مری، گلگت، ناران اور کاغان جائیں گے۔ یہ سن کر لائبہ تو اچھل پڑی تھی۔ وہ بولی، واہ بھیا، مجھے بھی جانا ہے، میری ساری سہیلیاں بھی گھومنے گئی ہوئی ہیں، آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلے۔ میری ساس نے لائبہ کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، جبکہ مصطفیٰ مسکرا پڑے اور وہ بولے، ضرور
اب میرے ضبط کی انتہا تھی۔ آخر میں بول پڑی تھی۔ لائبہ اپنی سہیلیوں سے پوچھنا کیا وہ اپنی بھابھی کا ہنی مون خراب کرنے گئی تھی یا فیملی ٹور پر میری بات سن کر لائبہ رونے لگی تھی، جبکہ میں کھانے کی میز سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ مجھے مصطفیٰ سے بہت خوف آ رہا تھا کہ وہ مجھ پر چیخیں ماریں گے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ کمرے میں آئے اور خاموشی سے سونے کے لیے لیٹ گئے۔ صبح ہوئی تو انہوں نے میرا پیک شدہ سامان گاڑی میں رکھا اور مجھے چلنے کو کہا۔ میری خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میں جیت گئی ہوں، اب لائبہ کبھی میری خوشیوں کے آڑے نہیں آ سکتی۔ مگر یہ کیا؟ مصطفیٰ نے میرے مائکے کے گھر کے سامنے گاڑی روک کر کہا تھا کہ یہاں اتر جاؤ، تمہارا سٹاپ آ گیا ہے۔ میں نہ سمجھی سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بولے، میں امی اور لائبہ مری کی سیر کو جا رہے ہیں، تمہیں گھر پر اکیلا چھوڑنا مناسب نہیں لگا، اس لیے ادھر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب تک تمہاری عقل سیٹ نہیں ہو جاتی تم یہیں پر رہو گی۔ وہ الفاظ نہیں نشتر تھے جنہوں نے میرا پورا بدن چھلنی کر دیا تھا۔ میں لٹی پٹی سی گھر داخل ہوئی تھی تو امی نے مجھے اپنے آغوش میں بھر لیا تھا۔ 3 دن ہی سکون سے گزرے ہوں گے۔ بھابھی نے بھی مجھ پر جملے کسنے شروع کر دیے تھے۔ وہ میری امی کی تربیت پر خوب مذاق کرتی کہ بیٹی کی کیسی تربیت کی ہے، 4 ماہ بھی گھر نہ بسا سکے۔ کچھ ہی دن گزرے ہوں گے کہ بھائی نے بھی کہہ دیا کہ رابعہ اب تم یہاں مہمان تو نہیں رہی، مہمان تو 2 دن کا ہوتا ہے اور تم یہاں پر مستقل ڈیرا جم کر بیٹھ گئی ہو۔ اپنی بھابھی کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹایا کرو۔ مجھے ان سب کے رویے بہت دکھ دے رہے تھے۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی مجھے مزدوری کرنا پڑ رہی تھی۔ ہمارے رشتہ دار بھی گھر آ کر 100 باتیں کرنا شروع ہو گئے تھے۔ رابعہ کا تو سسرال میں دل ہی نہیں لگا، پتہ نہیں کیا چکر تھا۔ انہی باتوں سے تنگ آ کر میں 2 مہینے بعد اپنا سامان اٹھا کر واپس سسرال چلی گئی تھی۔ میرے ساس نے میرا بڑا پرتپاک استقبال کیا تھا، جبکہ لائبہ مجھے وہاں دیکھ کر سخت بدمزہ ہوئی تھی۔ وہ بولی، بھابھی آپ نے بلا وجہ آنے کی زحمت کی، میں تو بھیا کے لیے دلہن ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کی یہ بات سن کر میرا دل دہل گیا تھا، کیونکہ ہو نہ ہو وہی تھی جو لائبہ کہتی تھی۔ میری ساس نے لائبہ کو سخت سنا کر چپ کروا دیا تھا۔ مصطفیٰ جب آفس سے واپس آئے تو مجھے دیکھ کر انہیں ذرا خوشی نہیں ہوئی۔ میری عزت 2 کوڑی کی رہ گئی تھی، لیکن میں اپنے مائکے سے اپنی زندگی کا سبق سیکھ کر آئی تھی۔ شادی کے بعد عورت کی عزت صرف اس کے سسرال میں ہی ہوتی ہے، اس لیے میں لائبہ کی خوش آمدید کرتی پھرتی تھی۔ مجھے یوں لائبہ کے آگے پیچھے ہوتا دیکھ کر مصطفیٰ کا رویہ بھی مجھ سے پہلے سے ٹھیک ہو گیا تھا۔ میں اولاد کے لیے دعائیں کرتی نہ تھکتی تھی۔ مصطفیٰ اولاد کی خواہش مند تھے، مگر یہ دیر اللہ کی طرف سے ہی تھی۔ ہم دونوں فٹ تھے۔ ادھر لائبہ مجھے زج کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی، مگر میں نے نوٹ کیا تھا کہ آج کل وہ کسی اور ہی چکر میں تھی۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں رہتی تھی، گھر سے 2 گھنٹے کے لیے غائب ہو جاتی تھی۔ میں نے بھی اس کا راز جاننے کی ٹھان لی تھی، اس لیے مجھے بہت جتن کرنا پڑا تھا۔ مگر سچ کب تک چھپ سکتا تھا؟ تو بات یہ تھی کہ لائبہ کا کسی کے ساتھ معاشقہ چل رہا تھا۔ ہمارے محلے میں ایک نیا لڑکا آیا تھا، درمیانہ سا قد تھا، اس کا گہرا کالا رنگ، لباس بھی وہ غربت کی چکی میں پسا ہوا ایک نوجوان لگتا تھا۔ اس میں ایسی کوئی خوبی بھی نہیں تھی جس کی بنا پر اس سے محبت کی جاتی، مگر لائبہ کی آنکھوں پر پتہ نہیں کون سی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں اس سارے معاملے سے بڑی لطف اندوز ہوئی تھی۔ ہر شام وہ لائبہ کو ایک لفافہ تھما دیتا تھا۔ اس کے بعد لائبہ کئی گھنٹوں کے لیے اپنے کمرے میں بند ہوتی تھی۔ اب میں نے ٹھان لیا تھا کہ اپنے شوہر کو اس کی لاڈلی کا اصل روپ دکھاؤں گی، اس لیے میں اور مصطفیٰ جب بھی اکٹھے بیٹھتے تھے تو میں اس سے یہی کہتی تھی کہ لائبہ کا کہیں اچھی جگہ رشتہ ڈھونڈ لو، جوان لڑکی ہے، کہیں منہ زور نہ ہو جائے۔ آج کل کا تو زمانہ ہی ایسا ہے۔ مصطفیٰ میری بات سے چڑ جاتے اور کہتے، زمانہ جیسا بھی ہو میری بہن اس زمانے کی ہوا نہیں لگنے دے گی۔ میں دل ہی دل میں ان کی اس خواہش کو خوش گمانی سمجھ رہی تھی۔ خوب ہنسی۔ اب میں لائبہ کی مکمل جاسوسی کر رہی تھی۔ ایک دن میں نے لائبہ کو گھر سے بڑا تیار ہوتے نکلتے دیکھ لیا تھا۔ میں نے بھی اس کا پیچھا کرنے کی ٹھان لی۔ میں اس سے فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ وہ گھر سے سہیلی کے گھر کا کہہ کر نکلی تھی۔ ہماری گلی سے موڑ کھا کر وہ ایک عالی شان سی گاڑی میں جا بیٹھی تھی۔
میں نے تھوڑا آگے ہو کر دیکھا تو اس میں ایک نہایت ہینڈسم لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ لڑکا شکل سے ہی رئیس لگ رہا تھا۔ خیر، میں گھر واپس آ گئی تھی۔ مجھے بے انتہا جلن ہو رہی تھی۔ آخر لائبہ کے ہاتھ اتنی بڑی آسامی لگی کیسے؟ اس بات کی تہ تک پہنچنے کے لیے میں نے مکمل راز معلوم کرنے کی کوشش کی تھی۔ راز جان کر بڑی بے چین سی ہو گئی تھی۔ بات یہ سامنے آئی تھی کہ لائبہ اور اس رئیس لڑکے کی محبت بڑی زور و شور سے چل رہی تھی، جبکہ وہ کالا سا لڑکا تو صرف اس رئیس لڑکے کے خط دینے آیا کرتا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ لائبہ اس گھر کی عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے بعد اب اگلے گھر جا کر بھی خوشحال رہے؟ اس طرح تو کبھی نہ کبھی اسے سزا ملنی ہی تھی۔ اس سب کی جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا، میں نے خطرناک منصوبہ بنا ڈالا تھا۔ اس منصوبے کے آگے یا تو میرے لیے جنت تھی یا جہنم، لیکن میں بے قطر ہو کر اس میں کود پڑی تھی۔ میں نے مصطفیٰ سے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے لائبہ کو کسی لڑکے کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا۔ میری بات سن کر انہوں نے بہت ہنگامہ کیا تھا، مجھے برا بھلا کہا تھا، لیکن میں نے ہار نہیں مانی۔ ہر روز تھوڑا تھوڑا زہر مصطفیٰ کے کانوں میں اندھیرتی رہتی تھی۔ ایک دن وہ لڑکا لائبہ سے اس لڑکی کے گھر میں ملنے آیا تھا، شاید شادی کے معاملات طے کرنے آیا تھا۔ میں نے مصطفیٰ کو فون کر کے گھر بلا لیا تھا۔ وہ گھر آئے تو میں ان کو اپنے ساتھ چھت پر لے گئی۔ ہمیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا، جلدی لائبہ اس گھر سے نکل کر اپنے گھر کی طرف بڑھ آئی تھی۔ میں نے مصطفیٰ کو کہا کہ وہ گیٹ کے پیچھے چھپ کر ہماری باتیں سنے۔ ان کا رنگ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ میرے پیچھے چلے آئے۔ لائبہ گھر داخل ہوئی تو میں نے اسے غصے سے کہا، لائبہ، میں دیکھ چکی ہوں تم کہاں سے آ رہی ہو، تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ تم نے تو اپنے بھائی کے منہ پر کالک مال دیا ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح مجھ پر دھونس سے جمائے ہوئے تھی۔ بولی، ہاں، مل کر آئی ہوں اس لڑکے سے، میرا اس لڑکے کا چکر چل رہا ہے۔ یوں ہی میں ہر روز اس لڑکے سے ملنے جاتی ہوں، سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر۔ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے؟ آپ خوش، لیکن یہ سب جان کر بھی آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا، کیونکہ آپ کی بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ بھائی کو بتائیں گے تو وہ طلاق دے کر گھر سے نکال دیں گے، مجھ پر شک نہیں کریں گے کیونکہ وہ مجھ پر اندھا اعتماد کرتے۔ لائبہ کی باتیں سن کر مصطفیٰ کے گیٹ کے پیچھے سے نکل آئے۔ انہوں نے تھپڑ مار مار کر لائبہ کا منہ سرخ کر دیا تھا۔ میری ساس بھی بھاگ کر اپنے بچے کو بچانے کے لیے آئی تھی۔ مصطفیٰ بولے، اندھا اعتبار کرتا ہوں مگر اندھا نہیں ہوں۔ آج اگر ابو زندہ ہوتے تو وہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتے، مگر میں تمہاری زندگی بخش رہا ہوں۔ پھر تو سب کچھ چٹکوں میں ہی ہوا تھا۔ مصطفیٰ نے مولوی صاحب کو بلایا اور اس سامنے لڑکے کو بھی تھپڑ مار کر گھر لے آئے تھے۔ اس سامنے لڑکے نے ہمارے گھر آ کر وہی سب کچھ کہا تھا جو میں اسے سکھا رہی تھی۔ اس دن سے کوئی 4 دن پہلے اس حوالے سے لڑکے کے گھر گئی تھی۔ وہ کافی غریب تھا، ماں کے علاج کے لیے اس کو 50,000 کی ضرورت تھی۔ میں نے اسے 1 لاکھ دے کر خرید لیا تھا۔ اس طرح اس نے وہی سب کچھ کہا جو میں نے اس کے منہ سے کہلوانا چاہتی تھی۔ یوں ان دونوں کا نکاح پڑھوایا جا رہا تھا۔ میں یہ سب ڈرامہ، جس کی ڈائریکٹر تھی، بڑی خوشی سے دیکھ رہی تھی۔ لائبہ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی کہ بھیا میری بات سنیں، میں دوسرے لڑکے سے محبت کرتی ہوں۔ اس بات پر تو مصطفیٰ کو مزید غصہ آ گیا تھا کہ اس کی بہن کتنے لڑکوں کو جانتی ہے۔ میری ساس نے رو رو کر کوہرام برپا کیا ہوا تھا۔ خیر، میری دلی تمنا پوری ہو گئی تھی اور لائبہ کا منحوس سایہ میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے جھٹ گیا تھا۔ مجھے اس کا انجام سوچ کر ہنسی آ رہی تھی۔ اس نے شادی کے بعد میرے ساتھ بہت برا کیا تھا، اب اس کے ساتھ برا ہو رہا تھا۔ وہ تو لوگوں کے برتن مانج کر اپنے پیٹ بھرتی ہوگی۔ میری ساس لائبہ کے واقعے کے بعد بالکل ہی ڈھل سی گئی تھی۔ میں شیرنی بن گئی تھی، اپنی ساس سے پورے گھر کے کام کروانے لگی تھی۔ انہی دنوں میں اللہ نے مجھے اولاد کی خوشی دی تھی۔ میں ماں بننے والی تھی تو مصطفیٰ کے دل سے بہن کا غم نکالا تھا۔ اب تو میں ان کی لاڈلی بیوی بن چکی تھی، ہر چیز میرے حکم پر ہوتی تھی۔ یہی سب تو میں چاہتی تھی۔ بلا وجہ لائبہ نے میرا اتنا قیمتی وقت ضائع کیا تھا۔ خیر، اب تو گھر کے برتن تک میں اپنی ساس سے دھلواتی تھی۔ یوں ہی میرے 8واں پورے ہو چکے تھے۔
इधर मेरे आराम के दिन थे, मगर मेरी सास ने तो अजीब ड्रामा शुरू कर लिया था। कभी इनको चक्कर आ रहे होते थे तो कभी इनका जी मत लाने लगता था। वो सारा सारा दिन क्या करती रहती थी। अब तो उनका बेटा भी उनके लिए मुतफक्कर हो रहा था। मेरी भी हालत ऐसी हो गई थी कि काम ही नहीं होता था, जबकि मेरी सास तो मुकम्मल बेड रेस्ट पर थी। मैं ये सब ड्रामा ही समझती रही, मगर उनकी असलियत तो मुझे तब मालूम हुई जब मैंने उन्हें गायनी वार्ड में देखा था। बेटी माँ भी किसी से काम नहीं निकली थी। उसने मेरे और मुस्तफा की आंखों में धूल झोंकी हुई थी। हुआ ये था कि पेट में दर्द का बहाना बनाकर मुस्तफा के सामने रोती रही। वो भी मेरे लिए काफी फिक्रमंद थे। मैंने उनसे उनकी अम्मी के घर के जाने की इजाजत मांगी तो उन्होंने दे दी। उन्होंने मुझे तसल्ली दी थी कि वो मेरे पीछे सब संभाल लेंगे। मैं आराम के घर से अम्मी के घर पहुंच चुकी थी। दुनिया में शायद सिर्फ माँ ही बेगर्ज मोहब्बत करती है। मेरी अम्मी ने बड़ी खुश दिली से मेरा इस्तकबाल किया था। वो मुझे बेड से उतरकर पानी भी नहीं पीने देती थी। कुछ दिन तो भाभी ने भी बिठाकर खिला दिया था। अब तो उनकी आंखों के सामने भी अंधेरा छाने लगा था। वो मुझसे बहाने से काम करने को कहती थी। एक दिन तो मेरे हाथ में झाड़ू पकड़ाकर बोली, ये घर का झाड़ू लो और झाड़ू लगा दो, इससे तुम्हारी डिलीवरी में आसानी हो जाएगी। मैंने शिकवा की नजरों से अम्मी की तरफ देखा तो वो मुझे भी बहुत बेबस नजर आ रही थी। मैंने बड़े गुस्से से झाड़ू पकड़ा, इधर उधर जोर जोर से मारने लगी। यूं ही ना जाने किस बुरी घड़ी में मेरा पैर मुड़ा और मैं सीढ़ियों से नीचे जाकर गिरी। फिर मुझे कुछ होश ना रहा। मुझे कुछ मालूम ना था कि मुझे कब डॉक्टर के पास ले जाया गया और कब मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। मैं कई घंटे की बेहोशी के बाद होश में आई तो मुझे अपना निहायत हल्का सा महसूस हुआ, जैसे मुझसे मेरा जिस्म का कुछ हिस्सा जुदा हो गया। और मैंने जल्दी से अपने पेट की जानिब देखा तो मैं समझ गई। मैंने खुशी से अम्मी को पुकारा और कहा, मेरी औलाद कहाँ है, बेटा हुआ या बेटी? मेरी बात सुनकर अम्मी रोने लगी थी। उनके रोने से मैं घबरा गई थी। मैं चीख कर नर्सों से अपने बच्चे के मुतालिक पूछने लगी थी। तब मुझे लेडी डॉक्टर ने बताया कि अल्लाह ने मुझे बेटा दिया था, मगर हम इस बच्चे को बचा नहीं पाए। अब तो शायद आप कभी माँ भी नहीं बन सकती। मैं धाड़े मार कर रोने लगी थी, इसलिए उन्होंने मुझे आराम का इंजेक्शन लगा दिया था। फिर यूं हुआ ताकि जैसे ही मुझे होश आए मैं चीखने लगती थी। इस वजह से मुझे दोबारा नींद का इंजेक्शन लगा दिया जाता था। 3 दिन गुजरे होंगे जब मैंने होश में आते हुए अपनी सास की आवाज सुनी थी। वो किसी को बेटा होने की मुबारकबाद दे रही थी। मैं यूं ही आंखों में मूंद कर लेटी रही थी। फिर मुझे लाइबा की आवाज आई तो मैंने फौरन आंखें खोल दी। मैंने देखा लाइबा का बेड मेरे बेड से एक बेड छोड़कर पड़ा हुआ था। वो बड़ी मसरूर से लेटी अपने बच्चे को आगोश में लिए चूम रही थी। मेरी सास इन दोनों को देखकर निहाल हो रही थी। अपनी सास को वहां देखकर मुझे समझ आ गया था। वो भी हमारी आंखों में धूल झोंक रही थी। वो हमें धोखा देकर अपनी बेटी से मिलती थी, लेकिन लाइबा वो तुम मुझसे एक बार फिर जीत गई थी। उसने अपनी औलाद पा ली थी और मैंने खो दी थी। मैं नर्सों से नजर बचाकर अपने बेड से उठकर लाइबा के बेड के पास चली गई थी। मैं रो रही थी। मैंने लाइबा से कहा, लाइबा तुमने शादी के बाद मेरे साथ बहुत बुरा किया था, मेरे साथ बहुत ज्यादती की थी। जब मैंने तुम्हारा साथ थोड़ा सा बुरा किया तो अल्लाह ने मुझसे मेरी औलाद छीन ली, फौरन बदला ले लिया, जबकि तुम तो आज भी मसरूर हो। मुझे देखकर वो जर्द पड़ चुकी थी। इसकी वजह से लाइबा बोली, भाभी मुझे आप एक आंख नहीं बाती थी। मैं चाहती थी कि आप मेरे भैया से दूर हो जाएं। भैया सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करे। इसी वजह से मैं हर मुमकिन कोशिश करती थी आपको जिद करने की, ताकि भैया को छोड़कर चली जाएं। आपके साथ मैंने जो कुछ भी किया इसकी सजा मुझे मिलना ही मिलना थी, और मैंने आपकी जिंदगी तबाह की। और मेरा शौहर मुझ पर हर घड़ी शक करता था कि मैं कहीं उस लड़के के साथ भाग ना जाऊं जिससे मोहब्बत करती थी। इसलिए वो मुझे मारता रहता था, मुझसे लोगों के घरों में मुलाजमत करवाता था। भाभी, इस दुनिया में हर इंसान को इसके जुर्म की सजा मिलती है। मेरा जुर्म और नौयत का था जिसकी सजा मुझे मिल गई।
آپ کا جرم بہتان کا تھا، اس نے مجھ سے میرے گھر والوں کا پیار بھی چھین لیا اور مجھ سے میری محبت بھی۔ اللہ نے آپ سے آپ کی محبت، آپ کی اولاد چھین لی، ہمارا حساب برابر ہو گیا، لیکن اس سب میں میری ماں بے قصور ہے، اس کا خیال رکھیں۔ خدارا ان کو معدے کا السر ہو چکا ہے، کھایا پیا ہضم نہیں ہوتا، اس سے کینسر بننے کا بھی خدشہ ہے۔ آپ اپنے ذمے ایک گناہ مت لیں، ان پر رحم کرے، شاید ان کی دعا آپ کو لگ جائے، اللہ آپ کو پھر سے اولاد نصیب کر دے۔ لائبہ کی باتیں سن کر میں لرز کر رہ گئی تھی، مجھے معلوم پڑ چکا تھا کہ مجھ سے غلطی کہاں ہوئی تھی۔ میں نے اللہ کے نظام کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تھی، اس کو لینے دیتی اپنا انتقام، میں خود خدا کیوں بن گئی تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، آئندہ سے اپنی ساس کا خیال رکھنے کی قسم کھا لی۔